جو میرا سٹاف تھا اس کو میں نے بار بار فون کرنا شروع کر دیا. تو کافی فون کرنے کے بعد جب میرا اپنے ایک سٹاف ممبر سے رابطہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں اور 15 پہ کال کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا پولیس کو بلائیں صرف, اور پولیس آگے کرے, آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد بہت رابطے کے بعد ہی ہمارا اپنے سٹاف سے رابطہ نہیں ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک بالکل نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے کیا ہوا ہے, یا جو حارث صاحب ہے ان کا آرمی سے تعلق ہے. ہمارے لیے حارث صاحب بھی انتہائی قابل عزت ہے, ہمارے لیے ہر شہری بھی قابل عزت ہے. اور جو بعد میں ویڈیوز دیکھی وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. جو بھی اس کو دیکھا وہ اس کی مذمت کرے گا, اس پہ دکھ کا اظہار کرے گا. وہ نامناسب فعل تھا جو بعد میں ہوا. تو ظاہر ہے جب ہمارے علم میں یہ بات آئی, کیونکہ حافظ صاحب کی گاڑی جو تھی وہ کافی ٹوٹ چکی تھی, تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم پولیس سے رابطہ کریں. ہم نے فوری طور پہ پولیس سے رابطہ کیا, سارا ماجرا ان کو بتایا, اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی واقعہ آپ اس کو چیک کر لیں کہ یہ واقعہ کیا ہے. بعد میں ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ گاڑی اور بندے ہمارے حوالے کر دیں, اور ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو بھی ہمارے ساتھ دو ساتھی تھے, جو چاروں لوگ تھے, وہ ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا, گاڑی بھی حوالے کر دی. لیکن افسوس کی بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ مجھے نام لینا پڑے گا تحریک انصاف کا, میں نہیں نام لینا چاہتا, آپ کو پتہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا, مگر چند دن پہلے ایک ٹرینڈ چلایا گیا اداروں کے حوالے سے, اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے. دیکھیں ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنایا ہے, میرے باپ نے خون دیا ہے, ہم نے ساری زندگی اس ملک کی خدمت کی ہے. ہم نے اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرنی ہے, ہم نے اپنی عدالتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, اپنے شہریوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اگر ہم اپنے اداروں کو ملائم کریں گے, اپنی عدالتوں پہ اعتماد نہیں کریں گے, تو نظام کس طرح چلے گا؟ اور پھر یہ کہنا کہ جی چونکہ ابھی حکومت ایک آگے اور ایک آ رہی ہے, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, تکبر کا بھی ہم نے حال نہیں دیکھا عمران خان صاحب کا, اللہ ہمیں معاف کرے. حکومت کے آنے بعد تو سر کو جھکا کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. یہ جو کل کا واقعہ ہے یہ بہت ہی قابل مذمت ہے. ہم نے جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کو قانون کے حوالے کر دیا ہے, لیکن آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں یہ میسیج دینا ہے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی اور متحدہ اپوزیشن کی حکومت میں چاہے کوئی ایم پی ہو, ایم این اے ہو, ہم نے سرنڈر کرنا ہے. یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرے. اگر ہم گلٹی ہیں تو ہمیں جیل میں جانا چاہیے, اگر ہم بے گناہ ہیں تو یہ اداروں کا کام ہے اس کو ثابت کرنا. ہماری حکومت میں یہ بہت کلیئر پالیسی ہے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. ایک دوسرا, حارث صاحب ہمارے بھائی ہیں چھوٹے, ہمارے قابل عزت ہیں, ہم ان کے اور ان کے اہل خانہ سے ظاہر ہمدردی کرتے ہیں, اور ہم جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو بالکل ان کی خبر گیری کریں گے, ان کی صحت یابی کریں گے. کیونکہ چاہے آنریبل آرمی کا افسر ہو, اور بہرحال آرمی کے افسر کی ہمیں رسپیکٹ اس لیے کرنی ہے کہ یہی بچے ہیں جو سرحدوں پہ جا کے ہمارے لیے جانے دیتے ہیں. اور میں کسی خوف کی بنیاد پہ نہیں کر رہا, میں کسی ڈر کی بنیاد پہ نہیں کر رہا, میں ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. ہمیں عدالتوں کی بھی عزت کرنی ہے, ہمیں اداروں کی بھی عزت کرنی ہے. اسی طرح پاکستان آگے جائے گا, عارضی سے, محبت سے اور محنت سے پاکستان آگے جائے گا. تو ہم اپنے آپ کو قانون کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. یہ ایک میسیج ہے پورے ملک کو, قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے, قانون اپنا راستہ بنائے گا, قانون انصاف کرے گا. سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں, موبائل موومنٹ موجود ہے, یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پولیس کا کام ہے کرنا. نعمان بھائی آپ کو بات کر لیں. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, میرے ذہن سے نکل تھی کہ قرآن مجید میں اس لیے ساتھ لے کے آیا ہوں, اور یہ میری جیب میں ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے وہ سچ کی ہیں. مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے اپنے بچے بچی ہیں, یار پہلے بات کا کم از کم اس کو اسیس کر لیا کرو. اور پھر کچھ ہمارے اینکرز نے جو اس پہ بات چیت کی, میرے لیے وہ بہت قابل عزت ہیں. میں ان کو صرف یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے محسن ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن پلیز بات کو ویریفائی کر لیں, پلیز بات کو ویریفائی کر لیں. عزت جو ہے ساری زندگی لگ جاتی ہے محنت کرتے, لیکن ایک لمحے میں عزت جو ہے وہ کمپرومائز ہونی چاہیے. درمیان میں آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر, جی. ابھی کچھ باتیں جو خواجہ سلمان صاحب نے ابھی آپ سے شیئر کی ہیں, خواجہ صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کیا ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا گھر تو وہ ہے کہ جس میں میرے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے, اور میرے گھر کے اندر میرے بچے اور میرے بھتیجے سارے حافظ قرآن ہیں, اور تقریباً 15 حافظ قرآن ایک گھر کے اندر رہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی, کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح خواجہ سلمان صاحب نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ایک سٹاف کی گاڑی جو پیچھے تھی, جو ہمیں علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے, جب ہم گھر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ گاڑی وہاں نہیں پہنچی.
تو تھوڑی دیر کے بعد اس بات کی ہمیں اطلاع ملی کہ ایک حادثہ ہو گیا ہے، ایک جھگڑا ہوا ہے جو کہ روڈ ریج کہلاتا ہے. روڈ ریج جو ایک سڑک کے اوپر جو چلتے ہوئے بعض دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس نوعیت کا ایک جھگڑا ہمیں ہمارے علم میں لایا گیا اور ہم ایک دفعہ تو ششدر رہ گئے. اور بالکل 100% میں خواجہ سلمان صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے مہمان بلائے ہوئے ہیں، ہمارا افطاری کرنے کا پروگرام تھا اور ہم مہمانوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے تو ہمیں یہ وقوع ہمارے علم کے اندر آیا. اس موقع پر خواجہ سلمان نے بھی بے پناہ فون کیے، میں نے بھی بے پناہ فون کیے. پراپر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے پی اے نے مجھے بتایا کہ جی ہماری ونڈ سکرین جو ہے گاڑی کی وہ توڑ دی گئی ہے. اور جب میں نے ان کا نمبر نوٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے اوپر گاڑی چڑھا دی. تو میں اس پر بڑا پریشان تھا، ساتھ ہی فون کٹ گیا. اب جو اگلے واقعات رونما ہوئے جس کی ہمیں ویڈیوز کے ذریعے اور جو لوگوں نے فوٹیجز لی ہیں، جب ہم نے وہ والی واقعات دیکھے، حقیقتاً وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. ہم اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے کسی طرح سے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ تشدد اور لا قانونیت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہمارے سٹاف کو اگر کوئی زیادتی بھی کسی نے کر دی تھی، ان کو چاہیے تھا پولیس کو بلاتے، ان کو چاہیے تھا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے وہیں سرنڈر کرتے، 15 پہ کال کرتے، پولیس کو بلاتے اور پولیس کو آگاہ کرتے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. پھر پولیس کا کام تھا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ وہاں پر ایک بہت بڑا دنگل کھڑا ہو جائے اور جس کے نتیجے کے اندر ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے خواجہ سلمان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ قانون کی علم برداری اور آئین کی پاسداری کرنے کی جماعت ہے. اور ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا نہ خواستہ، میں نے تو آج تک کسی کو زبان سے اوئے بھی نہیں کہا. میری تو زندگی میں کبھی آج تک سڑک پہ چلتے ہوئے گاڑیاں کبھی لگ جاتی ہیں، جو بھی سڑک پہ چیز آنی ہے اس نے لگ بھی جانا ہے، کوئی ٹکر بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن الحمدللہ کبھی آج تک تو میں کی الحمدللہ نوبت نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ایک بھائی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اندوناک واقعہ ہوا ہے. ہم اور دل کی گہرائیوں سے ہم رنجیدہ بھی ہیں. ہم ان کی فیملی کے ساتھ بھی اظہار ہم کرتے ہیں، یکجہتی کرتے ہیں اور ہم ان کی فیملی اور اپنے اس بھائی کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم آج یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے. اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ایک مذموم پروپیگنڈے کی ایک مہم شروع کی گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے کے حوالے سے شروع کی گئی، آج ہم آ کے یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر قانون سمجھتا ہے کہ ہم وہاں پر موجود تھے اور ہماری موجودگی کے اندر کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم سے آپ جو چاہیں جناب تفتیش کر لیں، ہم انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہیں. حافظ صاحب اور خواجہ صاحب، آپ دونوں سے چھوٹا سا سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ جو آپ کے سیکیورٹی گارڈ یا ملازم ہیں وہ آپ کی دسترس میں نہیں تھے، یعنی وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں. دوسری بات، دو ایونٹ ہو گئے. پہلی لڑائی کیولری گراؤنڈ پہ ہوئی، آپ کے نوٹس میں آ چکا تھا. اس کے بعد دوسری لڑائی انہوں نے باقاعدہ ناکہ لگا کے گاڑی آگے رکھ کے روکا. آپ کو اپنے اسکواڈ میں نہیں پتا کہ کون میرا گارڈ کہاں رہ گیا، کون کہاں رہ گیا، اور جو لوگوں نے آ کے اس بچے کو چھڑایا ورنہ شاید وہ وہاں پہ ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی. تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنی پبلک. دیکھیں ہمیں اس واقعے دیکھیں موبائل کی جو لوکیشن ہے وہ تو بتا دے گی نا ہم کہاں پہ تھے، تو موبائل ڈاٹا تو ہر چیز بتا دے گا. تو جب یہ واقعہ ہوا، جب وہ اس کو فالو کر رہے تھے، اس وقت فون پہ پی اے نے ان کو اطلاع کی کہ ہماری اسکرین سے توڑی گئی ہے، گاڑی آگے لگائی گئی ہے، آ کے گالم گلوچ چبھی ہے، ہماری اسکرین وہ جیک سے توڑی گئی ہے، ہم فالو کر رہے ہیں اور پولیس کو اطلاع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، تفصیلات ہیں، وہ گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے بعد علم میں آنی شروع ہوئی ہیں، کیونکہ ہم اتنے کم نے فون کیے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو بھی چاہے سٹاف ممبر ہو، میں ہوں، حافظ صاحب ہوں، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ تفتیش کرنا دیکھیں پولیس کا کام ہے اور پولیس کے اس لیے فوری طور پہ مطلع کیا اور پولیس کے حوالے کیا کہ حقائق ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں سے ہر چیز سامنے آ جائے گی. تو یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرنا. خود بھی آنے کا مقصد ایک ہے کہ پولیس تحقیقات کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اپنے ملازمین کی اسٹاف کی غلطی کو تسلیم کیا ہے تو پولیس یا قانون تو اپنا رستہ اپنائے گا، تو آپ اپنے اسٹاف کے خلاف اپنے طور پہ کیا کارروائی کریں؟ دیکھیں یار، یہ تو بات کس لیے بات ہے کہ پہلے تو قانون کا ان کو سامنا ہے، ایک پروسیس ہے، وہ قانون کا سامنا کریں گے. اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ اس قسم کے دوستوں کو جو بھی اس کی وجوہات تھیں، جو آپ صاحب نے کہا،
اصولی طور پہ واقعہ پیش آئے تو پولیس کو مطلع کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ عزت دار لوگ ہیں, دوبارہ اپنا یہ واقعہ کرنے کے تو کوئی بھی اس کو نہیں چاہے گا نا. مطلب بے مقصد ایسا کام ہوا ہے جس میں بہرحال ہم لوگوں کو علم میں بھی نہیں تھا, اور واقع ہونے کے پونے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے ہمیں علم ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے راستہ تو پھر سائڈ پہ کرنا پڑے گا نا. پولیس کی جانب سے یا آپ نے نہیں, ہم نے خود بہتر سمجھا, ہم نے اپنے آپس میں ڈسکشن کی, چونکہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم نے بہتر کیا کہ ہمیں آنا چاہیے پولیس کے پاس تاکہ وہ تفتیش کریں اور حقائق سامنے. خواجہ صاحب, آپ نے کہا کہ آج آپ نے سارا بتا دیا کہ آپ اگلی گاڑی پہ تھے اور سارا آپ نے معاملہ بتایا, لیکن رات کو جو آپ نے ٹویٹ کیا اس میں آپ نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. پہلے آپ نے لائیو اور دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ آپ اب میجر حارث جن پر تشدد کیا گیا ان کے گھر پر صرف اظہار یکجہتی کریں گے یا کوئی معافی بھی مانگیں گے؟ ملازمین تو آپ کے تھے. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ کلپریٹس ہیں وہ قانون کے سامنے ہیں, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. میں آج بھی اس بات پہ ہوں جو میں نے رات بات کی تھی کہ اس واقعے سے ہمارا اس لیے تعلق نہیں کہ ہم اس واقعے سے تو بہت دور تھے, نہ ہمارے علم میں تھا. ہمارے علم میں واقعہ اس وقت جب رونما بدقسمتی سے وہ ہو چکا تھا. اگر ہم موقع پہ ہوتے تو یہ واقعہ رونما نہ ہوتا. ظاہر ہے کوئی بھی شہری ہو سڑک پہ, وہ ہمارے حلقے ہیں, وہاں پہ کتنا برا لگتا ہے سڑک پہ خدا نخواستہ ایسا ہو رہا ہو. پھر ایک بندہ اگر وہ کپتان ہے یا میجر ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے رسپیکٹ کریں, یا پولیس کا آفیسر ہے یا وہ رینجر کا آفیسر ہے یا شہری ہے یا میڈیا پرسن ہے. تو یہ کوئی بھی ذی شعور شخص ہے یا پڑھا لکھا شخص ہے, وہ خدا نخواستہ لڑائی تو نہیں کرے گا. پولیس اسٹیشن موجود ہے, اگر ایشو ہے تو عدالتوں میں جانا چاہیے, تھانوں میں جانا چاہیے, ورنہ وہ ختم کر لینا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ.